للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف آیت نمبر 58 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا۔ اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائے گا۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہلت کا بیان ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا ہے کہ کروڑوں گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مغفرت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ اسے بخش دیتا ہے۔ اور ساری زندگی اگر ایک انسان گناہوں کے اندر بسر کرتا ہے، زندگی کے آخری لمحات کے اندر اگر وہ اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ شان مغفرت بھی ہے اور شان رحمت بھی ہے، اور شان رحمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کی ایک رحمت ہمارے اوپر، احسان یہ ہے ہم زندوں پر کہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، کہ ابھی ہمارے اوپر ایک مہلت کا وقت چل رہا ہے۔ ہم اگر ان ایام کو، اس مہلت کو غنیمت جانتے ہوئے رجوع الی اللہ کر لیں تو یہ بہت بڑا عمل ہے کہ ہم اس نعمت، اس مہلت کو غنیمت جانیں کہ اللہ نے ہمیں توبہ اور استغفار کے لیے ایک مہلت دے رکھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب قیامت کا دن وقوع پذیر ہوگا، اس دن البتہ ساری مہلتیں بنی نوع انسان کے لیے ختم ہو جائیں گی اور اس دن کوئی پناہ نہ ہوگی، بلکہ انسان کی جب سانس چلتی ہے اس وقت تک انسان مہلت کے اندر ہے۔ جو انسان کی روح پرواز کر چکی اس کے بعد مہلت ختم ہو گئی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی بربادی کے لیے ایک وعدہ کر رکھا تھا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں کفار کو سمجھانے کے لیے اب پچھلی قوموں کے انجام کو اجمالی طور پر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ ان بستیوں کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ بستیاں ویران ہو گئی۔ ان بستیوں سے مراد قوم لوط، قوم ہود اور قوم سمود وغیرہ کی بستیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، یا مدتوں چلتا رہوں گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا۔ حضرت اس رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آیت میں جن کا ذکر ہے وہ مشہور پیغمبر جلیل القدر حضرت موسیٰ بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے توریت اور کثیر معجزات عطا فرمائے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم کا نام حضرت یوش بن نون ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے ایک بہترین خطاب کیا۔ خطاب کرنے کے بعد کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ آپ سے بڑھ کر ایک عالم ہے، حضرت خضر۔ تو جب حضرت خضر علیہ السلام کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ وہ مجھ سے بھی بڑے عالم ہیں، جلیل القدر علماء میں سے ہیں، تو ان کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں۔
تو انہوں نے یہ تعیہ کیا کہ میں سفر کروں گا کہ جہاں پر 2 دریا ملتے ہیں اور میں مسلسل سفر کرتا رہوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو اپنے ساتھ لیا، حضرت یوش بن نون کو، اور وہ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ پھر جب وہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوش بن نون علیہ السلام 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ تو جس وقت وہ سفر کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں فرمایا گیا تھا کہ آپ سفر کریں اور اپنے ساتھ مچھلی لے کر جائیں، اور جب آپ بھنی ہوئی مچھلی لے کر جائیں گے، جب حضرت خضر علیہ السلام کے مقام پر آپ پہنچیں گے، اللہ رب العالمین اس مچھلی کو حیات عطا فرمائے گا اور وہ پانی کے اندر کود جائے گی، اور جب پانی کے اندر جائے گی تو پانی اس کو راستہ دے دے گا، پانی کے اندر ایک سرنگ بن جائے گی، ایک راستہ بن جائے گا۔ تو جس وقت وہ دونوں افراد اس کی طرف نکلے تو فلما بالغا، جب وہ دونوں وہاں پہنچے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوش بن نون علیہ السلام 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے، وہاں ایک پتھر کی چٹان پر چشمہ حیات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا، اور یوش بن نون علیہ السلام وہاں رہے۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کے پاس سے وہ مچھلی فوراً بلکی اور سمندر میں چلی گئی، اور سمندر نے اس کو راستہ دیا، ایک سرنگ سی بن گئی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو وہ دونوں آگے اپنے سفر کی طرف نکل پڑے۔ حضرت یوش علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوش علیہ السلام کو ان سے مچھلی کا واقعہ ذکر کرنا یاد نہ رہا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس مچھلی نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا۔ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ پھر جب وہ وہاں سے گزر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ وہاں سے گزر گئے، جب اس راستے سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوش علیہ السلام نکلے، ایک دن کی مسافت طے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تھکاوٹ بھی محسوس ہوئی اور بھوک بھی لگی، اور یہ وہاں سے نکلنے تک اور سمندر کے 2 راستوں میں ملنے تک اتنی تھکاوٹ ان کو اس سے پہلے محسوس نہیں ہوئی جتنی اس دن ان کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی اور پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ یہ اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ تاکہ ان کو تھکاوٹ محسوس ہو، ان کو بھوک اور پیاس رکھے اور اپنی مچھلی والا واقعہ ان کو یاد آ جائے۔ تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کھانا طلب کیا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر خادم نے معذرت کی اور یہ کہا، قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا قال ذلک ما كنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ خادم نے عرض کی، سنیے، جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھکانہ بنایا تھا تو بے شک میں مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے اس کا ذکر کرنا بلا دیا، اور ہوا یہ کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے واپس لوٹ گئے تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت یوش بن نون علیہ السلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مچھلی کا جانا ہی تو ہمارا مقصد حاصل ہونے کی علامت ہے، جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی۔ چنانچہ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس گئے۔ فوجدہ، تو انہوں نے ایک شخص کو پایا۔ جب وہ دونوں بزرگ واپس اسی جگہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جو چادر اوڑھے آرام فرما رہا تھا،
یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا اس شرط پر میں تمہارے ساتھ رہوں کہ تم مجھے وہ درست بات سکھا دو جو تمہیں سکھائی گئی۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ سفید چادر لپٹے ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہوں کہ مجھے وہ درست بات سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، جواب دیا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ قال، کہا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ناپسندیدہ اور ممنوع کام دیکھنا پڑیں گے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ممکن ہی نہیں کہ وہ ممنوع کام دیکھیں اور دیکھ کر صبر کریں۔ وکیف تصبر، اور آپ کس طرح صبر کریں گے؟ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ترک صبر کا عذر بھی خود ہی بیان فرما دیا اور فرمایا اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں اور ظاہر میں وہ ممنوع ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتى احدث لک منہ ذکرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ چاہے تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ کہا تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کرنا جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ قال موسیٰ، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ میرے کسی ایسے عمل کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا جو آپ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ فانطلق حتى اذا ركب في السفينة خرقها قال احرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی کو چیر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم اسے اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا۔ کہا کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کرو اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالو۔ فانطلق، پھر وہ دونوں چلے۔ اس آیت اور ان دونوں آیات مقدسہ کا خلاصہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی کی تلاش میں ساحل کے کنارے چلے، تو جب حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سمندر کے ساحل پر پہنچے تو ایک شخص نے آپ کو دیکھا کہ خضر ہیں، تو آپ نے بلا اجرت ان کو اپنے ساتھ بٹھا دیا، اور کشتی جب چلنے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو کے جو تخت تھے ان میں سے ایک یا دو تخت اپنے کلاہڑے سے ان کو توڑ دیا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ رہا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ آپ کشتی کے تخت کو توڑ رہے ہیں، اس سے تو کشتی غرق ہو جائے گی اور یہ ختم ہو جائے گی، لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ میرے کسی کام کے اندر آپ نے سوال نہیں کرنا؟ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے مشقت میں نہ ڈالیں۔ قال لا تؤاخذنی، کہا میرا مواخذہ نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود عذر خواہی فرمائی کہ میں آپ سے کیا وعدہ بھول گیا تھا، لہذا اس پر میرا مواخذہ نہ فرمائیے۔ فانطلق حتی اذا لقی غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب انہیں ایک لڑکا ملا تو
تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ جب کشتی کا سفر طے ہوا تو جب آگے چلنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے چند بچے کھیل رہے تھے، وہاں سے ایک بچے کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ جب کسی ایک بچے کو قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قصاص کے آپ نے ایک بچے کی جان لے لی ہے، یہ تو ظلم ہوا ہے۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ نے میرے سے کسی قسم کا سوال نہیں کرنا۔ یہی واقعہ آگے پارہ نمبر 16 کے اندر بھی ہے، تو انشاءاللہ بقیہ واقعہ جو ہے ہم پارہ نمبر 16 سے کل آغاز کریں گے، وہیں سے اس واقعے کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس میں ہمارے لیے جو عملی نکات ہیں، عملی پہلو ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔